بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ میڈیا کے رہنما عثمان ڈار کی والدہ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں وہ یہ انکشاف کر رہی ہے کہ ان پر پولیس نے تشدد کیا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے، پولیس ان کے گھر پر آئی تھی، دروازے توڑے اور بعد میں جاتے ہوئے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد کافی لوگ ناراض ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی خاتون کے اوپر اس قسم کا تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی والدہ بوڑھی ہیں، ضعیف ہیں، لیکن معاملہ کیا واقعہ یہی ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے؟ معاملہ یہ کہ خواجہ آصف کے مقابلے میں عثمان ڈار کی والدہ نے الیکشن لڑنے کا اعلان کر رکھا ہے، کیونکہ عثمان ڈار جو ہے وہ پی ٹی آئی کے منحرفین میں شامل ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا کامران شاہد کو، جس میں انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی پر الزام لگائے اور انہیں 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار ٹھہرایا اور خود کو سیاست سے علیحدہ کرنے کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ یہ بھی اعلان کیا کہ وہ آئندہ کسی جگہ سے بھی الیکشن نہیں لڑیں گے۔ تو ان کی والدہ نے ان کی جگہ پہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ چلیں بات یہاں پہ ختم ہو جاتی، لیکن معاملہ جو ہے وہ اس وقت شروع ہوا ہے جب پولیٹیکل کمپین شروع ہو گئی۔ تو اچانک جو ہے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ پولیس رات گئے عثمان ڈار کے گھر پہ جاتی ہے اور ریڈ کرتی ہے، اور اس کے بعد یہ سارا ویڈیو اور بہت ساری پرانی ویڈیوز ملا کر، کیونکہ اس سے پہلے ہی پولیس عثمان ڈار کی تلاش میں ان کے گھر پہ جا چکی ہے۔ ایک ویڈیو تو پرانی سوشل میڈیا پہ وائرل کی جا رہی ہے، جس میں وہ پولیس کو روک رہی ہے اور پھر پولیس والا آ کر ویڈیو بنانے والی جو بھی گھر کا آدمی ہے اس کا دروازہ بند کرتا ہے۔ تو یہ پرانی ویڈیو ہے، نئی کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے۔ آڈیو ایک وائرل ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی والدہ بڑے آرام سے گفتگو کر رہی ہے، لیکن پولیس جو ہے وہ ہاسٹائل ہے، وہ اگریسو ہے۔ تو پولیس ہوتی ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن عثمان ڈار کی والدہ کہ مولا جٹ کی ماں ہے، اس کو دیکھ کر پنجابی فلمیں یاد آ گئی ہیں، یعنی کمال کی بڑکیں ماری ہیں ان کی والدہ نے۔ اور اس سارے واقعے کے بعد جو انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، اس نے تو ہمیں پنجابی فلموں کی اداکارہ بہار بیگم کی یاد دلا دی ہے۔ بہار بیگم اس طرح اپنے بچوں کو پرووک کیا کرتے تھے، پیا وڈ دے مولیا، اور وہ مولے کی ماں بن گئی ہے اور اس وقت وہ خواجہ آصف کو للکار رہی ہیں۔ تو لگتا ہے یہ پنجابی فلموں کا دور لوٹ آیا ہے۔ اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھ لینی چاہیے۔ یہ ظلم کی انتہا دیکھو چیز جیسے پاکستان، میری ایک بیوہ عورت کی آپ سے اپیل ہے، 70 سالہ ساتھ میں ایک ماں بھی ہوں، گھر پہ میں سوئی ہوئی تھی، آج پھر خواجہ آصف نے میرے گھر پر حملہ کرایا۔ یہ دیکھو میرا دروازہ توڑ کر میرے اندر داخل ہو گئے، دیکھو میرے گھر پہ انہوں نے میری قمیض کو پھاڑ ڈالا۔ جو کچھ انہوں نے کیا، میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پوچھیں ان لوگوں سے، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ خواجہ آصف، میرا چیلنج ہے کہ میرے گھر کو پڈوسر سے بھی ڈھیر لگا دو اور میدان میں آؤ، دیکھو میں تمہارے شیر کا کیا اشر کرتی ہوں۔ جرم ساگرن دی صرف کوشش ہی کی ہے، پر میں عدالت کر کے بہا دیاں گی کہ مجرم میں ہوں، میرا پتر ہے یا وہ قانون ہے جدے سپرد میں اپنا معصوم تے بے گناہ۔ مجھے ہتھ کڑیاں لگاؤ، میں کاغذ جمع کراؤں گی، اور ہتھ کڑیاں مجھے لگاؤ، میں ہتھ کڑیاں اور جیل میں بھی جا کر الیکشن لڑوں گی۔ کسی پلیکھے میں نہ رہنا، کسی بھول میں نہ رہنا، یہ میرا چیلنج ہے۔ چیلنج نہیں البتہ میرا عہد ہے، میرا پیغام ہے آپ کو بھی اور شہر سیالکوٹ کی عوام کو بھی میرا پیغام ہے۔ جو ظلم یہ اقرار ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے میرے کاغذ جمع کرانے کا سن کے 20 لوگ پولیس کی آدھی رات میرے گھر پہ بھیج دی گئے اور مجھے ذوق کو کر کے دیے ہیں۔ جس طرح انہوں نے بڑے نپے تلے انداز میں ڈائلاگ بولے ہیں، میں تو حیران ہوں۔ یہ کوئی بھی عام گھریلو خاتون اس قسم کے ڈائلاگ نہیں بولتی۔ یا تو بہت بہادر ہیں، بہت دبنگ ہیں، یا پھر وہ بڑی ماہر ہیں، اور ان کی اس گفتگو سے انہوں نے اپنی پولیٹیکل کمپین کا آغاز تو شروع کر دیا ہے۔ شاید عمران خان کا اثر ہے، عمران خان کی صحبت کا اثر ہے، یا ان کی پارٹی کا اثر ہے کہ وکٹم کارڈ کھیلو۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز وکٹم کارڈ سے کیا۔ اب اچھا، اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے، سب کی خواتین کا احترام ہونا چاہیے، سب کی خواتین ساجی ہوتی ہیں، لیکن خواتین جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح آ کر منظر عام پر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو کبھی بھی اس طرح ایکسپوز نہیں کرتی جس طرح عثمان ڈار کی والدہ نے ایکسپوز کیا ہے۔ یا تو بڑی بہادر ہیں،
یا پھر یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی پولیٹیکل کمپین کو بڑا سہارا ملے گا، اور وہ جس طرح بغیر دوپٹے کے انہوں نے اپنی ویڈیو بنائی ہے، اس سے تو لگتا ہی ہو کہ وہ خود کو بھی ایکسپوز کر رہی ہیں، جو کہ شاید وہ دانستہ نہیں کر رہی ہوں گی، نادانستگی میں کر رہی ہوں گی، لیکن اس سے بہت سارے سوال پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ان کو گریبان پہ کسی نے ہاتھ ڈالا بھی، ان کے کپڑوں کو کسی نے پھاڑا بھی، جو کہ یہ بڑی پرانی ایک طریقے واردات ہے کہ پولیس کے اوپر آپ نے الزام لگانا ہو نا تو خواتین آگے آ جاتی ہیں، اور خواتین کہتی ہیں پولیس نے ہم پہ تشدد کیا ہے، اور اس واقعی وجہ سے پولیس جو ہے وہ گھروں میں عموماً گھسنے سے ویسے بھی ڈرتی ہے۔ خاص کر آپ دیکھیں جو قبضہ گروپ ہوتے ہیں، جہاں پہ لوگوں نے گھر بنا لی ہوتے ہیں یا کچی آبادیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ پولیس جائے نا تو ان کو سب سے پہلے ڈر ہی ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ ان کے مقابلے میں نہ اتر آئیں، وہ اپنے کپڑے پھاڑ لیں، وہ اپنی چوڑیاں توڑ دیں، اپنے ناخن مار لو کہ جی پولیس نے ہمیں مارا ہے۔ یہ 99% واقعات میں اسی طرح ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ واقعی اس طرح ہوا ہے، لیکن جس طرح کی گفتگو دیکھنے اور سننے میں آئی ہے، اس سے تو لگتا ہے یہ کہ خالہ جی جو بڑی ڈرامہ کمپنی کی ویٹرن ہے، خالہ جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہیں، بہن جی بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن پھر وہ معاملہ پٹھا ہو جائے گا۔ تو عثمان ڈار نے یا ان کی فیملی نے الیکشن لڑنا ہے، پی ٹی آئی سے وہ نکالے جا چکے ہیں، یا نکالے نہیں جا چکے، یا خود کو انہوں نے پی ٹی آئی سے الگ کر لیا، تو اب وہ کس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے اور کس بنیاد پہ لڑیں گے؟ تو اس سے اچھی بنیاد اور کیا ہو سکتی ہے کہ خواجہ آصف کے کہنے پولیس نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، تو ساری عورتیں کہیں گے ہائے ہائے کڈا ظالم ہے خواجے، خواجہ آصف کڈا ظالم ہے خواجے، تیرا بیڑا ترج ہے، تو حملہ کرتا عثمان ڈار دی ماں دے اتے۔ اب ڈار اور خواجے یہ کشمیری برادری ہے، بٹوں میں ڈار بھی ہوتے ہیں، خواجے بھی ہوتے ہیں، بٹ بھی ہوتے ہیں۔ یہ سیالکوٹ میں برادری کا ایک بہت بڑا یعنی کٹ ہے، تو یہ دونوں سیاسی حریف ہیں آپس میں۔ تو اس میں عثمان ڈار جو ہے وہ پہل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے سارے الزام لگا دیے خواجہ آصف کے اوپر، ان کی والدہ نے، کہ انہوں نے حملہ کرایا۔ پولیس ان کی وہاں پہ گھر گئی۔ اب پولیس کا موقف بھی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہم عمر ڈار کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ عمر ڈار عثمان ڈار کے بھائی ہیں، وہ کئی مقدمات میں مطلوب ہے، تو ان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا تھا۔ کل رات کی درمیانی شب مقامی پولیس سیالکوٹ نے ایک اشتہاری ملزم عمر ڈار کو گرفتار کرنے کے لیے قانونی طریقے سے ریڈ کیا۔ اشتہاری ملزم عمر ڈار تھانہ نیکا پورہ کے مقدمہ 699، تھانہ کینٹ سیالکوٹ کے مقدمہ 674، 675، تھانہ رنگ پورہ کے مقدمات 439 اور 440 میں ایک اشتہاری ملزم ہے۔ جب یہ ریڈ کیا گیا تو گھریلو خواتین نے نہایت نازیبا ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا، اور پولیس کے جانے کے بعد یہ من گھڑت کہانی بنائی کہ پولیس نے تشدد کی اور بدتمیزی کی ہے۔ ان تمام باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اگر تو پولیس نے دانستہ طور پر عثمان ڈار کی والدہ کو تشدد کا نشانہ بنایا تو اس کی سخت مذمت کرنی چاہیے، اس کی جتنی، بلکہ اس پولیس افسر کی پیٹی اتار دینی چاہیے، اور اگر اس نے ڈرامہ کیا اس خاتون نے تو پھر ان کو بھی پکڑا جانا چاہیے۔ اب وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یک طرفہ طور پہ کہیں کہ جی مجھے تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن وہ اس معاملے میں چونکہ انہوں نے پہل کر دی اور انہوں نے اپنا ٹوٹا ہوا دروازہ بھی دکھا دیا جو کہ ٹوٹا ہوا ہے، تو پولیس جو ہے وہ اس میں ملزم بن گئی ہے۔ اس میں کوئی کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، تو ایک لڑائی ادھر شروع ہوئی ہے اور یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ اتنا نہیں کہ پولیس پہ الزام لگا ہے، اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ خواجہ آصف نے اس کے اوپر اپنی وضاحت کرنے کی کوشش کی تو عثمان ڈار صاحب انہیں پڑ گئے۔ خواجہ آصف نے اپنے دفاع میں یہ آ کر کہا کہ جو شخص ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے لیڈر کے خلاف گواہ بن جائے، جس کی خوشامد میں کفر کی حدود کو چھو جاتا تھا، اس کے شر سے میں کیسے محفوظ رہ سکتا ہوں؟ میں نے محترمہ کو پریس کانفرنس میں بہن کہا تھا، اور مجھے اس رشتے کے تقدس کا پورا احترام ہے، نسلوں کے خاندانی تعلق اور رشتہ داریاں ہیں، میں ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عثمان ڈار کی والدہ کو اپنی بہن کہا ہوا ہے، تو اس لیے میں ذرا گریز کر رہا ہوں انہیں بہن کہنے سے۔ تو اس کے جواب میں عثمان ڈار کا ٹویٹ جو ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لیول کیا اور یہ کمپیئر کیسے شروع کی گئی ہے۔ خواجہ آصف وعدہ معاف گوا تو تمہارے ناجائز باپ نواز شریف، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے میری بہن ہے اور میں کسی نے کچھ نہیں کیا، اور یہ سیدھے گالیوں پہ آ گیا کہ نواز شریف تمہارا ناجائز باپ ہے۔ تمہارے ناجائز باپ نواز شریف کے خلاف اس کا سمدی ساکھدار بھی بنا تھا، جس کے تم اور تمہارا سارا خاندان جوتے پالش کرتا ہے۔ اور رہی بات میرے ٹی وی پروگرام کی، وہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ یہ عثمان ڈار کا جواب ہے۔ اسی سے آپ کو اندازہ لگا عثمان ڈار نے سیالکوٹ میں اپنی کمپین شروع کر دی ہے کسی کو، اور صرف عثمان ڈار کی کمپین شروع نہیں ہوئی، پی ٹی اے کے تمام لوگ جو ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ ایک وہ صنم جاوید ہے ٹک ٹاکر،
اب ان کو امیدوار دیکھ لینا, الیکشن لڑیں گے وہ وکیل جو عمران خان کا کیس لڑ رہے ہیں, وہ وکیل جو کہ عمران خان کی بیوی کا کیس لڑ رہے ہیں, اس کے علاوہ الیکشن لڑیں گے ٹک ٹاکر, اس کے علاوہ الیکشن لڑیں گے ویلاگر, اس کے علاوہ الیکشن لڑیں گے یوٹیوبرز, اور اس کے علاوہ الیکشن لڑیں گے عثمان ڈار کی والدہ. تو سنم جاوید کے والد نے اعلان کیا کہ میری بیٹی مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑے گی. یعنی پہلے وہ ابا کہتا سی کہ عمران خان نے اس کو مس گائیڈ کیا ہے, پھر کسی نے اس کو کہا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے, تمہیں تو مفت میں ٹکٹ مل رہا ہے, 4 دن بیٹی جیل میں رہ کر آ جائے گی تو MNA بن جائے گی, تو تمہارا کیا جاتا ہے. گل بابا جی کو سمجھ آ گئی. اب وہ باقاعدہ کمپین چلانا شروع ہو گیا کہ سنم جو ہے وہ لاہور سے مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑے گی, اور یہ کمپین کون چلا رہی ہے, وہ علیمہ خان کی امیدوار ہیں, علیمہ خان کی سپورٹ ہے انہیں. علیمہ خان نے جو 2-4 ٹکٹیں اپنے جاننے والوں کو دلانی ہے, ان میں ایک سنم جاوید بھی شامل ہے. اچھا سنم جاوید ایسے ڈیزرونگ ہے, اور ٹک ٹاکر ہونے کے باوجود وہ جیل میں ہے توتلی, اور وہ پارلیمنٹ میں جا کے کیا کرے گی سمجھ سے باہر ہے. لیکن وہ مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑے گی تو مزہ بڑا آئے گا, کیونکہ اس کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دیا گیا نا. لوگوں کو بھی احساس ہوگا کہ ہم نے ووٹ جو ہے وہ کسی سینسیبل آدمی کو دینا ہے, کسی پولیٹیشین کو دینا ہے, یا ٹک ٹاکر کو دینا ہے. اب ٹک ٹاک پہ میں آپ کو بتا دوں, مفتی صاحب نے ایک فتویٰ جاری کر دیا ہے, اور یہ کہا جی کہ ٹک ٹاک دیکھنا حرام ہے. وہ بھی خبر آپ کو شاید مل گئی ہو, لیکن یہ بھی پاکستانی بہت بڑے مفتی ہیں, انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ فتویٰ جاری کیا کہ ٹک ٹاک جو ہے اس کو دیکھنا حرام ہے. اور ٹک ٹاکر کو یہ ووٹ دیں گے تو چلے, یہ تو مدینہ کی ریاست بھی کہتے تھے خود کو, اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, تو ان کے لیے سب کچھ جائز ہے. اب سنم جاوید الیکشن لڑے یا نہ لڑے, اس طرح کچھ یوٹیوبرز نے بھی الیکشن لڑنا ہے, اور انہوں نے بھی اپنی کمپین شروع کی ہوئی ہے. عمران ریاض کو بھی اس وقت ٹکٹ مل جائے, اور روف کلاسا صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دفعہ وہ بجائے ٹاک شو کرنے کے, کیونکہ سارے ٹیلی ویژن چینل پھر لیے ہیں, اب تو کوئی باقی رہ نہیں گیا, تو پھر کیوں نہ الیکشن لڑا جائے. تو وچوں وچ کمپیناں چل رہی ہیں نے اندر کھاتے ہوئے کہ ہم بھی کوئی اگر کچھ جگہ بن سکے تو ہم بھی الیکشن لڑ لیتے ہیں. تو PTI کے پاس بڑی ویکینسیاں ہیں, وہ کہتے ہیں نا ویکینسیاں اوپن ہیں, الیکشن جسے لڑنا ہے وہ آ جائے. تو یہ 2 لڑائیاں میں نے آپ کو بتا دی. عثمان ڈار کی لڑائی خواجہ آصف سے ایک دوسرے کو گالم گلوچ ہوئے ہیں, اور ان کی والدہ کی جو ویڈیو ہے وہ ماشاءاللہ کمال کی ویڈیوز نے آج کل ہنگامہ مچایا ہوا ہے, بلکہ آڈیوز نے بھی ہنگامہ مچایا ہوا ہے. ایک آڈیو ذکا اشرف صاحب کی بھی آ گئی ہے. اچھا وہ ذکا اشرف صاحب کی جو آڈیو نا, اس کے اوپر تو مجھے لگتا ہے کہ سنسیشن زیادہ ہے, گفتگو ان کی کوئی ایسی غیر مناسب ہے نہیں, لیکن اس کو چونکہ لائم لائٹ میں وہ آ گئی اور کہا گیا جی کہ ذکا اشرف کی کھلاڑیوں کے بارے میں نامعلوم فرد اور خواتین سے مبینہ گفتگو. ابھی جو مبینہ خواتین ہے نا, یہ کوئی اور نہیں ہے, وہ اپنی صاحبزادی سے گفتگو کر رہے ہیں, اور ایک بیٹی اپنے باپ سے پوچھ رہی ہے. میٹر آف کنسرن ہوتا ہے, بہت ساری بیٹیاں اپنے باپ کی جاب بزنس کے بارے میں, بیٹیاں باپ کے قریب ہوتی ہیں نا, تو وہ گفتگو کرتی رہتی ہیں. تو یہ بگ ہو گیا ہے یا اس کو ان کی جاسوسی ہو رہی ہے, کچھ تو ہو رہا ہے کہ ان کی آڈیو لیک کی گئی ہے. اور آڈیو کا لیک ہونا, میں ویسے ذکا اشرف کے حق میں نہیں ہوں, لیکن اس آڈیو کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. وہ گفتگو ان کی فیملی کے ساتھ ہے, کسی کے بارے میں بھی ہے, تو انہوں نے جو بات کی وہ بھی غلط نہیں کہی کہ 8 پلیئرز جو ہیں وہ طلا نامی شخص کے قبضے میں ہیں. اور یہ بات حقیقت ہے. یہ وہ جو کمپنی ہے جو پلیئرز کو مختلف لیگز میں کھلاتی ہے, سایہ کمپنی اور پتہ نہیں کون سی کمپنی جس میں انضمام الحق کا بھی شیئر ہے, تو اس میں جو طلا ہے ان کا جو CEO یا ایگزیکٹو, اس نے معاہدے کر رکھے ہیں, اور یہ لاکھوں ڈالر کی گیم ہے. تو وہ اگر ان کے 8 پلیئر اگر ان کے قبضے میں ہے, یعنی وہ جو 8 پلیئر جو کہ لیگز کھیلتے ہیں, ان کا کمیشن ملتا ہے اس کو کمپنی کو, تو وہ اپنی کمپنی کے ساتھ ظاہر مخلص ہوں گے. جو کھلاڑی ہیں ان کے کہنے پہ ان کو کیا پرواہ ٹیسٹ پاکستان کی طرح کھیلنا ہے کہ نہیں کھیلنا, بابا کھیل لیا جتنا کھیلنا تھا, اب تو پیسے کمانے کا وقت ہے, اب ملک کے لیے تھوڑی کھیلنا ہے, وہ کوئی بھی ہو. تو ذکا اشرف صاحب نے اس آڈیو میں کہا کہ بابر اعظم نے طلع کے کہنے پر کپتانی چھوڑی. کپتان صاحب جو ہیں وہ اپنے دوستوں کو, اپنے قریبی اس کو کھلاتے ہیں. شاداب کی کوئی جگہ نہیں تھی, شاداب کیونکہ اس کا بہت قریبی دوست ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی کرکٹ خراب ہو رہی ہے. حسن کا بھی تو ایسا ہی تھا. وہ نہیں حسن تو اس لیے کھیلا تھا کہ نسیم شاہ نہیں تھا نا. نہیں ابو نسیم شاہ نہیں تھا. ایک بندہ ہے جو طلع بندہ, اس کا نام پلیئر ایجنٹ ہے, اسے نیشنل ٹیم کے 8 پلیئر اپنے ساتھ قابو کیے ہوئے, اسے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہوا, اتنا کروڑ کا آدمی ہے,
ان کو پتہ چلا کہ پلیئرز کے گھروں میں جا کے فیملی کے ساتھ بھی بڑے تعلقات اچھے کر لیتا ہے اپنے، اور پلیئرز ایسے ہیں اسے ہل نہیں سکتے، طلحہ عثمانی یا کیا نام ہے۔ ابھی بابر اعظم جو ہے، جب اس کو میں نے کہا تم چلو ٹیسٹ کیپٹن کے لیے رکھتے ہیں، یہ وائٹ بال کو چھوڑ دو، اس نے وہاں سے کہتا ہے اچھا جی میں گھر مشورہ کر دوں، گھر سے نہیں کہ اس سے لنک کر کے طلحہ سے جا کے مشورہ کیا، طلحہ نے اس کو مشورہ دیا تم سارے چھوڑ دو، کوئی بھی کیپٹن نہ ہوتا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، کوہلی بھی تو نہیں ہے نا کیپٹن، وہ فارم تو کر رہے ہیں، دیکھیں وہ ٹینڈولکر کا ریکارڈ ہو گیا۔ جب اس کو یہ کہا تو میرا تو پلان بی بھی تیار تھا کہ اس کے ایسے کیا تو ویسے کروں۔ بورڈ نے ویسے بابر اعظم سے کہا تھا کہ وہ ون ڈے کی کپتانی چھوڑ دیں 2020 کی، اور وہ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کی کپتانی کریں، جو کہ بڑا ہی ایک اچھی آفر تھی اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا۔ بابر اعظم بڑا پلیئر ہے، لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ تبلچو پیسوں کا معاملہ ہے، تو ان کی اس آڈیو لیک کو بنیاد بنا کر جو ان کی بیشنگ کی جا رہی ہے ذکا اشرف کی، وہ درست نہیں ہے۔ گو ان میں لاکھ خامیاں ہیں، وہ جب سے آئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا پٹھا ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، عثمان ڈار کی والدہ نے الیکشن لڑنا ہے، اور اس سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ فواد چودھری الیکشن لڑ رہے ہیں۔ فواد چودھری جیل سے الیکشن لڑیں گے۔ ان کے بھائی نے کہا جی کہ وہ جیل سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ کس جماعت سے لڑیں گے یہ سرپرائز ہوگا۔ بھائی سرپرائز کیا ہوگا، الیکشن انہوں نے پی ٹی آئی سے لڑنا ہے، اور ان کے پاس کسی اور جماعت میں جگہ ہے نہیں۔ ان کو استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے بھی نہ ہو گئی ہے۔ اور یہ جو فیصل چودھری کا بیان ہے کہ فواد چودھری الیکشن لڑیں گے، اس کے پیچھے وجہ یہ کہ ہبا چودھری وہ بھی الیکشن لڑنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ تو چونکہ فواد چودھری پہ نیب کے کیسز ہیں، نیب نے انہیں باقاعدہ گرفتار کر لیا ہے، ہو سکتا ہے سزا ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے، تو ہبا چودھری بیک اپ میں ہے نا۔ لیکن فیصل چودھری نے یہ کہہ کر کہ نہیں فواد چودھری الیکشن لڑے گا، اس کے جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہے اس میں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں کہ میرا بھی چانس لگ سکتا ہے۔ تو بھائی کے گلے پہ چھری پھیرنا یہ سیاست ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن نے ٹک ٹاک کو حرام قرار دے دیا ہے، اور ایک فتویٰ جاری کیا کہ ٹک ٹاک فحاشی اور ریانی پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ پیسے کمانے کے لیے غلط ویڈیو بنائی جاتی ہے، کسی شخص یا کسی قوم کا مذاق اڑانا، ایک مومن پر جس طرح دوسرے مسلمان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس کے مال کو نقصان پہنچانا، جان کو اور مال کو دونوں کو یعنی اسٹیک پہ لگانا، عزت و آبرو پر حملہ کرنا، یہ قطعی ناجائز ہے۔ اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے کے کئی طریقے ہیں، ان میں ایک عام طریقہ کسی کا مذاق اڑانا ہے۔ تو مذاق اڑانے کا عمل جو ہے یہ دراصل بھائی کی عزت و آبرو پر براہ راست حملہ ہے، اور نفسیاتی طور پر اسے مسترب کرنے کا اقدام ہے۔ بات تو ویسے صحیح ہے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب شرعاً ناجائز امور ہے، لہٰذا کسی بھی مقصد کے لیے ٹک ٹاک کا جو اپلیکیشن جو استعمال کی جا رہی ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ تو اس وقت ٹک ٹاک پہ سب سے بڑے جو ٹک ٹاکر ہیں وہ تو خود عمران خان صاحب ہیں۔ پاکستان کے بہت سیاسی لیڈر ہیں جو ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں، اور ٹک ٹاک انہیں پے کرتا ہے، اور ان کی ساری جماعت ٹک ٹاک پہ ہے۔ آپ پی ٹی آئی والے مدینہ کی ریاست چلائیں گے یا پھر ٹک ٹاک کو بند کریں گے، یہ ان کی مرضی ہے، کیونکہ فتوے میں مزید کہا گیا کہ ٹک ٹاک کے استعمال میں زیادہ تر غیر شرعی کاموں جیسے نامحرم کی تصاویر، ویڈیو، میوزک، فحاشی پھیلانے اور غیر شرعی طنز و مزاح وغیرہ شامل ہے۔ اس کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور اس میں جاندار کی تصویر سازی اور ویڈیو سازی ہوتی ہے جو شرعاً حرام ہے۔ ویسے تو اس میں تو پھر یوٹیوب بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں عورتیں انتہائی بیہودہ ویڈیو بنا کر پھیلاتی ہیں، نام محرم کو دیکھنے کا گناہ ہوتا ہے، میوزک اور گانے کا عام استعمال ہے، مرد و زن ناچ گانے پر مشتمل ویڈیو بناتے ہیں، فحاشی اور ریانی پھیلانے کا ذریعہ ہے، لہو و لعب ہے، علماء اور مذہب کے مذاق اور استہزاء پر مشتمل ویڈیوز اس میں موجود ہیں۔ ہر چیز کا مذاق اور استہزاء کیا جاتا ہے۔ نوجوان بلکہ بوڑھے بھی پیسے کمانے کے چکر میں طرح طرح کی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جسے کوئی سلیم الطبع شخص گوارا نہ کرے۔ یہ سب شرعاً ناجائز امور ہیں، لہذا کسی بھی مقصد کے لیے اس اپلیکیشن کا استعمال جائز نہیں ہے، اور اس کے ذریعے پیسہ کمانا بھی حلال نہیں ہے۔ 9 نکات دیے ہیں جامعہ بنوری نے کہ ٹک ٹاک حرام ہے۔ ان کر لو گل ٹک ٹاکر تو الیکشن لڑنے جا رہی ہے، سنم جاوید تو الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ تو مدینہ کی ریاست والے اب جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے
فتوے کو مد نظر رکھیں گے یا پھر ان کی اپنی ہی کوئی اختراع ہے، یہ اب ان پہ منحصر کرتا ہے، یہ اب ان کا فتویٰ ہے جو کہ جاری ہوا ہے. تو میں نے فتویٰ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب جنہوں نے اس کو ماننا وہ مانے، جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہ مانے. تو میرا سوال پھر یہ کہ عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار اگر انہیں پتا ہے کہ ان کے گھر پہ پولیس چھاپے مار رہی ہے اور ان کی والدہ کو کسی کے کہنے پر زدوکوب کر رہی ہے، نشانہ بنا رہی ہے، بنا سکتی ہے، تو شرم کرے، پھر گرفتاری دے. کیوں چھپتے پھر رہے ہیں؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے اہل خانہ کو کرب اور مصیبت میں ڈال رہے ہیں. تو اس سے زیادہ بے شرمی کی بات اور کوئی ہو سکتی ہے کہ آپ کی والدہ جو ہے یا آپ کی فیملی پولیس انہیں پکڑنے کے لیے آ رہی ہے؟ تو ظاہر ہے ذاتی لڑائی میں سیاسی حریفوں کو لانا ویسے تو کمزوری فی کہلاتا ہے، لیکن خود چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور والدہ کو آگے کیا ہوا ہے. تو اب لوگ دونوں طرف کی باتیں کر رہے ہیں. پی ٹی آئی والے خواجہ سے گالیاں نکال رہے ہیں اور سب جنون کے لوگ ہیں وہ انہیں بغیرت گھٹیا لوگ کہہ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو صرف سیاست میں اور الیکشن لڑنے کی خاطر اپنے گھر کی خواتین پر تشدد کروا رہے ہیں، ان کے پھٹے ہوئے کپڑے دکھا رہے ہیں، اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اور ایک طرف ہے نواز شریف جس نے آج پارلیمانی اجلاس کے اندر باپ اور بیٹے کی صلح کرا دی. بیٹا اور باپ ایک ٹکٹ کے اوپر ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے، تو نواز شریف نے بیٹے کو سمجھایا کہ باپ کیا ہوتا ہے اور سیاست کے لیے یا ٹکٹ کے لیے اپنے باپ کو بے توقیر نہ کرو، اس کی بے عزتی نہ کرو. تو یہ ایک اللہ نے ایک ہی دن میں دو مثالیں سامنے لا دی ہیں. کرنی چاہیے کرنی جن سانو دلیل کیتا انہوں چاہیے کہ میں کیوں کاغذ جمع کراؤں جیل نے. یہ تو اچھی بات نہیں ہے. میاں فاروق صاحب جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے ایک انمول ہیرا ہے. ابھی جو والد کا حکم ہے اس کے تحت سرنڈر کریں اپنے بڑے بھائی کو سپورٹ. ہم نے جانا ہے جو انہوں نے کہنا. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کے والد ہیں. قرآن پاک میں پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ جب والدین عمر رسیدہ ہو جائے نا تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو اور ان کا پورا احترام کرو. صرف ایک صورت میں والدین کی بات نہ ماننے کا حکم ہے. شرک کریں اور شرک کرنے کو کہیں وہ بات نہ مانیں. مہربانی کرو ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ اور کہو کہ ابا جان جو آپ کا حکم ہوگا وہ کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. میں ابھی ان کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا دیتا ہوں. آؤں کرا میرے سامنے لگاؤ. سیاست کا کیا فائدہ جو والد کو ناراض کر کے معاف کر دونوں آگے ہو گئے ہوگا. ایک وہ بچے جو کہ اپنی والدہ کو آگے رکھ کر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے الیکشن زندگی اور موت ہے اور ان کے لیے ایم این اے بننا شاید ان کی بقا کا واحد راستہ ہے. اور دوسری طرف بیٹا اور باپ وہ بھی ٹکٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ بھی دوسرے کو مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے، لیکن ان کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ نہیں. بیٹے کو کہا کہ باپ کا احترام کرو اور باپ کے سامنے آپ نے اف نہیں کرنی. صرف ایک موقع پہ باپ کے سامنے آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر وہ شرک کر رہا ہو. تو یہ اتنی بڑی مثال آج آئی ہے، آپ اس کو خود دیکھ کے فیصلہ کر لیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کا لوگ بہت خیال.